گھبراؤ نہیں، اللہ پر اپنا توکل رکھو، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیں، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر آپ کو دے دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی۔ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا دیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی، وہ جنات، چرند اور پرند، جانور اور ہواؤں کو قابو کر سکتے تھے۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے؟ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائی، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ قرآن کریم میں کن فیکون کا ذکر کر کے اللہ اعلان کر رہا ہے، میرے بندے تو مانگ تو صحیح، سب قبول کروں گا۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ بہترین کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ جو یار چاہے حال اپنا بنا کے وہ رکھنا کمال ہے۔ لوگ بد دعا سے تو ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں ہی اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلات آسانی میں بدل جاتی ہیں، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو دعا سے نہیں مل سکتا۔ اللہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بے شک میرا اللہ آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے، وہ بدلے کا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ دیکھو تم اکیلی نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ پل بھر میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ وہ جو تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے وہی تمہارے معجزے کا راستہ ہو۔ اپنی دعا پر اعتماد کر کے، یقین کو مضبوط کر کے یہاں تک آ گئے ہو تو آگے بھی اللہ ہی لے جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے اس تک ہماری دعائیں نہیں پہنچ رہی، وہ ہمیں سن ہی نہیں رہا، وہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ ہمیں سن لیتا ہے پہلی بار میں ہی، وہ ہمیں آزمائش سے مضبوط کرتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش بھی تو اسی میں ہے نا، جو ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ترین ہے۔ تقدیریں جس کی غلام ہیں، جو مقدروں کا بادشاہ ہے، جو پل بھر میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دے، جو چونٹی کے قدموں کے نشانات سے بھی واقف ہے، تو کیا وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے غموں سے بھی خبر ہو سکتا ہے بھلا؟ تم نے یہاں تک اس پر یقین رکھا ہے تو آگے بھی رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعاؤں سے بھی واقف ہے، وہ ملنے کو خود تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ تم ہی تو ہو، وہ ملنے کے لیے خود تمہیں راستہ دکھاتا ہے، تب ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کی روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعے ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر میں نہیں۔ کیا تمہیں تمہاری لکھی گئی کہانی میں کوئی شک ہے جو اس کائنات کے 7 آسمانوں کی مالک نے بنائی ہے؟ کیا ان 7 اوپر تلے آسمانوں یا اس زمین میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب ہے؟ تمہاری کہانیاں اللہ نے لکھی ہیں، تو پھر ان کے لیے پریشان کیوں ہونا؟ وہ اپنے بندوں کے لیے بہت بہتر کرتا ہے، مگر پھر بھی اس نے تمہاری تقدیر کا ایک حصہ تمہاری دعاؤں کے لیے رکھا ہے، جسے دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے۔ ابھی تو زندگی نے تمہیں تمہاری سب سے قیمتی مسکراہٹ لوٹانی ہے، ابھی صبر کا اجر ملنا باقی ہے، تو کچھ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آنا ہے
اور دل نے پھر سے ہوا کی طرح ہلکا ہو جانا ہے۔ بس اس ٹھہری ہوئی زندگی کو تھوڑا آگے بڑھنے دو، اس دھوپ اور ساون کو گزرنے دو کہ میں نے دیکھا ہے ایک کوسے قضا کو تمہارا پیچھا کرتے ہوئے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جاہ نماز تک لے آتے ہیں۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا ہے، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ رب پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جب اس نے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا، جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ تو توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کی کھو جاؤ۔ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ، جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے کو تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمان کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والے کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفل لگانے والوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ سالوں کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پھر کرو گے یا نہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہوں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر لی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے،
جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار کروا دیتا ہے، تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا، جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے، جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی بساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر کس سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے